کیا ریچل فضل، مہوش فضل اور جو ندا فضل ہیں انہیں خداوند کے کلام کی خدمت کرنی چاہیے؟ اتنا بن ٹھن کے، اتنا سج سور کے، اتنا مہنگا لباس پہن کے، اتنا اعلیٰ فیشن کر کے کیا انہیں خداوند کی خدمت کرنی چاہیے؟ میرے نزدیک تو جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو انہیں خداوند کے کلام کی خدمت کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کس حق سے اپنے آپ کو پاسٹر لکھتی ہیں؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ یہ وہ الفاظ ہے جو ایک شخص نے مجھے کہے جب میں اسے ملا، تو اس نے مجھے کہا کہ کیا یہ سب کچھ درست ہے؟ اسی ضمن میں مجھے یاد آیا کہ میں نے بہت عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے بیچ میں نے اس چیز کو مینشن کیا تھا کہ کیا خواتین پادری بن سکتی ہیں۔ تو اسی آیت کو لے کر ایک شخص نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک سوال پوچھا کہ کوئی صاحب فہم ان آیات پر روشنی ڈالے کہ پولس رسول نے یہ کیوں لکھا اور یہ کن عورتوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اب وقت ہے کہ لوگوں کو دوبارہ سے بتایا جائے ان آیات میں کیا کہا جا رہا ہے اور ان آیات کا کیا مقصد ہے۔ تو آئے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 14واں باب، اس کی 34 اور 35 آیت۔ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے اسے اگر ایک مرتبہ ہم غور سے پڑھ لیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ یہاں کہا کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جس شخص نے یہ کہا کہ کوئی صاحب فہم ان آیات پر روشنی ڈالے کہ پولس رسول نے یہ کیوں لکھا ہے، یہ کن عورتوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے، تو میں صرف مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان آیات کو ایک مرتبہ تسلی کے ساتھ بیٹھ کر غور سے پڑھ لینا ہی کافی ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم اس پہ بحث و تمہیز کریں۔ اس لیے آئے ہم سب مل کر ان آیات کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے کہ ان دونوں آیات کا مطلب کیا ہے۔ یہ آیات شروع ہوتی ہیں عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں جیسا توریت میں بھی لکھا ہے، اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ جب یہ آیات شروع ہوتی ہیں تو ان کے آغاز میں یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ ہے دراصل عورتیں۔ جب آپ لفظ عورتیں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل جو میچور خواتین ہیں یا جو ذرا ایسی خواتین ہیں جو بچیوں یا لڑکیوں میں شامل نہیں ہوتی، یہ وہ ہیں۔ بلکہ اگر ہم قدیم معاشرے میں دیکھیں اور آج کے پاکستانی معاشرے میں بھی دیکھیں تو عورتیں اکثر ہم ان خواتین کو کہتے ہیں جو شادی شدہ ہوتی ہیں یا عمر رسیدہ ہوتی ہیں۔ تو یہاں لکھا ہے عورتیں۔ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں، یعنی کہ یہ اشارہ صرف عورتوں کے لیے، یا یہ جو حکم ہے یہ عورتوں کے لیے ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں۔ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں۔ انہیں بولنے کا حکم کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال آپ کا بالکل درست ہے کہ انہیں بولنے کا حکم ہونا چاہیے۔ اگر انہیں بولنے کا حکم نہیں دیا جا رہا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہاں پر لکھا ہے بلکہ تابع رہیں جیسا توریت میں بھی لکھا ہے۔ اس کے اوپر ہم بعد میں جائیں گے کہ توریت میں کس حوالے کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے جو آگے آپ کے سامنے لانا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں۔ یہاں بالکل واضح ہے کہ یہاں جو عورتیں ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ خاموش رہیں، وہ چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں۔ یہاں نہ ان خواتین کا ذکر ہے جو پاسبانی خدمت کر رہی ہیں، نہ ان خواتین کا ذکر ہے جو چرچز چلا رہی ہیں، جو منسٹریز چلا رہی ہیں۔ یہاں جن خواتین کا ذکر ہے وہ ایسی خواتین ہیں جو مذہب کو نہیں جانتی، جو کلیسیا میں بیٹھنے اٹھنے کے نظام کو نہیں جانتی، ڈیکورم کو نہیں جانتی، بلکہ یہ پورے مجمع میں صرف اپنے شوہر سے واقف ہیں اور یہ اور خواتین سے بھی واقف ہیں۔ تو ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب خواتین کسی جگہ پر ہوتی ہیں
تو وہ آپس میں کچھ بات چیت کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور کبھی انہیں اچانک ہی گھر کی کوئی بات یاد آ جائے تو وہ ایک دم سے اپنے شوہر کو یاد دلاتی ہیں۔ کئی مرتبہ ہم نے چرچز میں دیکھا کہ عبادت کے دوران جو ہے خواتین اپنے بچوں کو بھیج دیں گی کہ جا کے اپنے باپ سے چندہ لے کے آؤ، یا یہ بات اپنے باپ سے پوچھ کے آؤ، یا وہ اپنے پاپا کو بتا کے آؤ۔ تو کئی مرتبہ ہم نے چرچز میں دیکھا ہے کہ بچے اٹھتے ہیں اور وہ ایک دم سے پورے چرچ کو ڈسٹرب کرتے ہوئے دوسری طرف اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں، پھر بھاگ کے واپس آتے ہیں۔ اور یہاں پر عورت کو کلیسیا کے مجمع میں بولنا جو شرم کی بات ہے، وہ شرم کی بات وہ باتیں جو عام طور پر خواتین بول سکتی ہیں، کہ وہ اپنے خاوند کو کچھ بھی کہہ سکتی ہیں کہ بھئی جو استری کا سوئچ ہے وہ بند کر دیا ہے، کیا تالا لگا دیا تھا، کیا یہ کر دیا تھا، کیا وہ کر دیا تھا۔ ایسی چیزوں کو کرنے سے دراصل چرچ میں خواتین کو روکا گیا اور انہیں منع کیا گیا کہ ایسا نہیں کرنا، ایسی کوئی بات نہیں کرنی جو کلیسیا کے ڈیکورم کے یا کلیسیا کے جو عقیدت مندی ہوتی ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ لیکن یہاں کبھی بھی خدمت کی بات نہیں ہے، یہاں کبھی بھی کلیسیا میں خواتین کو خدمت سے روکا نہیں جا رہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اعمال کی کتاب دیکھتے ہیں تو وہاں جو فلپس مبشر ہے اس کی بیٹیاں نبوت کرتی ہیں اور بڑے بڑے کام کرتی دکھائی دیتی ہیں، لیکن یہاں پر جو روکا گیا ہے وہ دراصل ایسی باتیں کرنے سے روکا گیا ہے جو باتیں کلیسیا کی سنجیدگی کو خراب کر سکتی ہیں، جو کسی طریقے سے ماحول میں خرابی پیدا کر سکتی ہیں۔ اس لیے یہاں پر واضح طور پر کہا گیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ سب عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف انہی عورتوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں، اور انہیں کہا ہے کہ وہ جا کر اگر کوئی بات کرنا چاہتی ہیں یا کوئی بات پوچھنا چاہتی ہیں تو وہ جا کے اپنے شوہر سے پوچھیں، وہ ایک دم سے چرچ میں شور مچانا نہ شروع کر دیں، کیونکہ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ جب ایک خاتون بات کرتی ہے اس کے ساتھ دوسری بھی اس کے ساتھ اپنی آواز اٹھاتی ہے، تیسری بھی آواز اٹھاتی ہے، چوتھی بھی آواز اٹھاتی ہے اور سب بولنا شروع کر دیتی ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو یہاں روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور دوسری بات، آج ہم ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک کامنٹ پڑھے جو ایک شخص کے جن کا نام جوناتھن نوید ہے 9597، انہوں نے کہا جناب پروفیسر صاحب آپ نے جواب بائبل کے حوالے سے نہیں دیا۔ میرے خیال میں عورت کو پاسٹر نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی آپ کا خیال بہت اچھا ہے، لیکن آپ کے خیال کے مطابق دنیا نہیں چلتی، دنیا چلتی ہے خداوند کے کلام کے مطابق اور اپنی بلاہٹ کے مطابق۔ اور میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں خواتین ہیں جن کو خداوند کے کلام کی خدمت بہت اچھے طریقے سے کرتے دیکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک کے حالات ایسے نہیں کہ کوئی عورت یہاں پر فل ٹائم پاسٹر یا پورے طور پر پاسبانی خدمت کو سر انجام دے سکے، کیونکہ یہاں پر جنازے ہوتے ہیں، عدالتوں میں جانا پڑتا ہے، تھانوں میں جانا پڑتا ہے، اور بہت ساری ذمہ داریاں ایسی نبھانی پڑتی ہیں خدا کے خادم کو جو عورت ادا نہیں کر سکتی۔ لیکن میں نے بہت سی عورتیں ایسی دیکھی جو ایسی ذمہ داریوں کو بہت خوبصورت طور پر ادا کر رہی ہیں۔ اور جب ہم دوسرے ملکوں میں دیکھتے تو وہاں تو خواتین جو ہیں وہ نہ صرف پادری ہیں بلکہ بشپ بھی ہیں اور بڑی بڑی خدمات کو سر انجام دے رہی۔ اس حقیقت کو سمجھیں اور یاد رکھیں کہ میرے خیال سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں پر بات جو ہو رہی ہے دراصل وہ بالکل واضح، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ جو عورت ہے اسے اپنے شوہر سے بات کرنی چاہیے۔ یہاں عورت کی خدمت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ عورت نے چرچ میں کرنا کیا ہے۔ یہاں کلام سنانے کی بھی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ان باتوں کو نہ کرنے کی بات ہو رہی ہے جو اکثر عورتیں آپس میں بیٹھ کے کرنا شروع کر دیتی۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ ان آیات میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ عورت کلیسیا کے مجمع میں کلام نہیں سنا سکتی۔ دوسری چیز، ہمیشہ ریچل فضل کو، میوش فضل کو یا ندا کو یا دیگر بڑے بڑے خادموں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ کوئی میری بات سے متفق ہے یا غیر متفق ہے، اس سے مجھے یا ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ان کا انداز ہے، وہ کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیسے لباس پہن کے وہ خدمت کرتے ہیں، یہ ان کی سوچ ہے، اور ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق درست ہی کام کرتا ہے۔ شکریہ۔